شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کو دو طرح کے علم عطا کیے ہیں یا دو طرح کے علوم سے نوازا ہے۔ ایک علم الکسب یعنی ظاہری علم جسے ہم مطالعہ اور استدلال سے حاصل کرتے ہیں، عقل فہم سے سمجھا جاتا ہے اور یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور یہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے اور ہر کسی کو حاصل کرنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، ہر کسی کو دنیاوی علم ظاہری علم حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا علم ہے علم الشہود۔ یہ علم نہ آپ کو کتابوں سے ملے گا، نہ ہی عقل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ علم صرف راہ سلوک کے مسافر کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کشف و الہام سے حاصل ہوتا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اور یہ سب اس سالک کو ملتا ہے جو رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ علم الشہود کا مطلب ہے مشاہدے کا علم، یعنی حقائق کا براہ راست ادراک کرنا۔ یہ علم ظاہری علوم سے مختلف ہے کیونکہ اس میں دل کی آنکھ یعنی دل کی آنکھ بصیرت کام کرتی ہے۔ یہاں پہ یہ وہ علم ہے جو دل میں پوشیدہ اور معرفت کے نور سے روشن ہے۔ علم شہود کے درجات 3 ہیں۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین، دوسرا درجہ ہے عین الیقین، تیسرا درجہ ہے حق الیقین۔ یہ 3 درجے ہیں، عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین وہ علم ہے جو دل کو اللہ کی ذات و صفات پر یقین دلاتا ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، اس سے ڈرتے رہو اور اس کی عبادت کرتے رہو۔ دوسرا علم ہے عین الیقین۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کی قدرت اور اس کے فیصلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جب بندہ عالم ملکوت سے جبروت اور لاہوت میں جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ تیسرا علم ہے حق الیقین۔ یہ سب سے بلند مقام ہے جہاں سالک اللہ کے ساتھ اتحاد و وصال کا تجربہ کرتا ہے۔ اس مقام پر علم مشاہدے اور ذوق میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ علم الشہود حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ علم شہود حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ دنیاوی علم حاصل کرنے کے اسکول جاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس طرح علم شہود حاصل کرنے کے بھی ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ ہے اس علم تک جانے کا ذکر و فکر، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر دل کو روشن رکھتا ہے، تو پہلا ذریعہ یہ ہے۔ اور دوسرا ذریعہ ہے مجاہدہ اور ریاضت، یعنی اپنے نفس کی تربیت کرنا اور دنیا سے دل کو صاف کرنا، دنیاوی علائشوں رنگوں رنگینیوں سے دل کو صاف رکھنا، صرف اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا۔ تیسرا ذریعہ ہے مرشد کامل کی صحبت۔ راہ سلوک میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راہ سلوک میں مرشد کی رہنمائی انتہائی ضروری ہے۔ مرشد کے بغیر آپ تصوف کی سیڑھی چڑھنا کیا، تصوف کی سیڑھی کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اور چوتھا ذریعہ ہے خلوت و عزلت، تنہائی میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنا اور مراقبہ کرنا۔ علم شہود اصل میں در حقیقت معرفت الہی کی وہ شاہراہ ہے، وہ سڑک ہے جس پر چل کر سالک اپنے رب کے قرب تک پہنچتا ہے۔
حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم سعود وہ آگ ہے جو جھوٹ کو جلا دیتی ہے اور سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔